بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مردانہ کمزوری کا شرطیہ علاج بغیر کسی حکیمی دوائی کے۔ نہ مرد بھی مرد بن جائے، نہ مرد بھی مرد بن جائے۔ آج جس مرض پر بات کرنے لگے ہیں وہ بہت ہی اہم اور سینٹو مرض ہے۔ اگر اس کا بروقت علاج نہ کیا جائے تو وہ معاشرے میں اپنا وجود کو کھو دیتا ہے، چاہے وہ معاشرہ ہو یا عورت کے سامنے ہو۔ تو اس مرض کو نامردی کہتے ہیں۔ مردانہ جو قوت ہوتی ہے اس قوت حیات بھی کہتے ہیں۔ یہ مرض چاہے وہ مرد ہو نوجوان ہو، اس کی کل زندگی کا سرمایہ یہی ہوتا ہے۔ جو مردانہ قوت ہوتی ہے، شادی شدہ ہو، نوجوان ہو یا کوئی بھی ہو، وہ مردانہ کمزوری کا شکار ہوتے ہیں اور یہ آہستہ آہستہ عورت کے قابل نہیں رہتے، یعنی کہ یہ نامردی کا شکار ہو جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ بالکل نامرد ہو جاتے ہیں۔ اس کی 3 اقسام ہیں۔ جو پہلی اقسام ہے وہ حقیقی نامردی ہے، اور دوسرا جو ہے وہ نفسیاتی نامردی ہے، اور جو تیسری ہے وہ فزیکل نامردی ہے۔ پہلی قسم میں جو بچے ماں کے پیٹ میں پیدا ہوتے ہیں ان کے ٹیسٹوسٹیرون ہوتے ہیں، وہ اچھی طرح سے کام نہیں کرتے۔ ان کا عضو تناسل نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، وہ حقیقی نامردی ہوتے ہیں۔ اس کا بالکل علاج نہیں ہوتا۔ جو ذہنی نامردی ہوتی ہے اس میں جو لڑکے ہاتھ سے خود کو بہت زیادہ فارغ کرتے ہیں یا برے کام کرتے ہیں یا اغلام بازی کر لیتے ہیں، جس کو جنس پرستی کہتے ہیں، تو وہ شادی پر آ کر بہت ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جو تیسری فزیکل نامردی ہوتی ہے اس میں لڑکے بالکل نامرد ہو چکے ہوتے ہیں، یعنی اپنے برے کاموں کی وجہ سے وہ اس قسم کی نامردی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس میں ان کے رگیں اور پٹھے بالکل کمزور ہو جاتے ہیں، وہ ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر بھی کمزور ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ نامرد ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ تمباکو نوشی کرتے ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ نامردی کا شکار ہو جاتے ہیں، یعنی جو کچی عمر میں اس کا شکار ہو جاتے ہیں ان کو نامردی کا مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ تو اس میں جسم کے اندر بہت سی پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں، جس کے اندر وہ شادی کے قابل نہیں رہتا ہے۔ جو عورت ہے اس کو تسکین نہیں دے سکتی تو وہ شادی سے بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں۔ ان کے نفس کے اندر وینز بلاک ہو جاتی ہے، ان میں خون کا پریشر
ٹھیک طرح سے نہیں جاتا، جس کی وجہ سے ان کو مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اس نفس کے اندر یا پٹھے ہوتے ہیں، ان کے اندر جو خون آتا ہے ان کے خون کے اندر پریشر ڈالتا ہے، جس کی وجہ سے یہ پھولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے جو پہلی میڈیسن ڈامیانا کیوب لینی ہے اور دوسری میڈیسن ہے ایسڈ فیولز ہے، یہ بھی کیوب مقدار میں لینی ہے۔ اس کے ساتھ تیسری میڈیسن ایونا سٹیوا ہے۔ یہ میڈیسن جو آپ کے اعصاب بہت زیادہ کمزور ہیں اس کے لیے یہ میڈیسن بہت ہی فائدہ مند ہے۔ آپ نے ٹھنڈی چیزوں کا زیادہ استعمال کرنا ہے۔ جو جوشیلی چیزیں ہیں جیسا کہ گوشت وغیرہ، یعنی میڈیسن کے استعمال کے دوران ان گرم چیزوں کا استعمال بالکل نہیں کرنا ہے اور ٹھنڈی چیزوں کا استعمال زیادہ کرنا ہے۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور آل نوٹیفیکیشن پر کلک کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ جزاک اللہ خیر۔